بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طارق حسین ایڈوکیٹ۔ آج اپنے پروگرام لیگل انسائٹ میں اپنے ایک نئے ٹاپک مرد کی بغیر اجازت دوسری شادی۔ ناظرین کرام، بہت اہم ترین موضوع ہے۔ اس موضوع پہ میں سب سے پہلے آپ کو جو چیز عرض کر دوں تو یہ بات یاد رکھیے کہ لا آف دا لینڈ، ملکی قانون شریعت سے متصادم کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ قرآن مجید نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے۔ یہ اپنی چادر کو دیکھ کے، اپنے بجٹ کو دیکھ کے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ شادیاں کر سکتے ہیں، 1 2 3 3 اور 4 شادیاں کر سکتے ہیں آپ۔ ہمارا آج کا جیسے موضوع ہے مرد کا اپنی بیوی سے بغیر اجازت کے شادی کر لینا، اس کے کیا سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، یہ قدم اٹھا لینے کی صورت میں بغیر اجازت کے بیوی سے شادی کی اس کی سزا کیا ہوگی، کیا یہ شرعی ہے، غیر شرعی معاملہ ہے، یہ اس کے اوپر آج آپ کو ناظرین میں اپنے اس مضمون میں آپ سے ذکر کروں گا اس چیز کا۔ ناظرین کرام، اجازت بیوی سے نہیں لینی ہے۔ مرد حضرات یہ سن کے یقیناً خوش ہو جائیں گے کہ اجازت بیوی سے نہیں لینی ہے۔ اجازت اس کے اندر یونین کونسل جو چیئرمین ہے ثالثی کونسل کے، یونین کونسل میں، ہر یونین کونسل میں ایک ثالثی کونسل ہوتی ہے، ان سے لینی ہے۔ دراصل بیوی نے تو اجازت دینی ہی نہیں ہے، آپ نے معلوم کرنا ہے، اس پروسیجر کا ایک طریقہ کار اس کے مطابق بیوی سے آپ نے معلوم کرنا ہے۔ آپ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی میڈیکلی ایشو ہے، بیوی اپنے میٹریمونیل ڈیوٹیز پوری نہیں کرتی ہے، ایسی صورت میں دیگر کچھ ایسے حوالوں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے دوسری شادی ناگزیر ہو گئی ہے اور آپ نے کرنی ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا قانونی حق بھی ہے، آپ کا شرعی حق ہے، اس کے لیے آپ بیوی سے اگر اجازت بھی طلب کرتے ہیں تحریری طور پر، اگر بیوی اجازت نہیں دیتی ہے، جس کے امکانات یقیناً ناظرین کرام بہت کم ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ نے جو رابطہ کرنا ہے، آپ نے جو درخواست دینی ہے، وہ چیئرمین ثالثی کونسل کو درخواست آپ نے دینی ہے۔ اس میں وہاں سے اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے، آپ نے ایک ڈیٹیل بتانا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، ان وجوہات میں آپ نے چیئرمین کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ان وجوہات کی بنا کے اوپر آپ کو دوسری شادی ناگزیر ہے اور آپ کے لیے اجازت دی جائے تو آپ دوسری شادی کریں گے۔ ایسی صورت میں کہ آپ جب شادی بغیر اجازت کے کر لیتے ہیں، یونین کونسل سے آپ کوئی تحریری فیصلہ نہیں لیتے ہیں، نہ بیوی سے اجازت آپ نے کوئی تحریری طور پر لکھوا لیا ہے، عام طور پر بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی اجازت دے دیتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی صورت بھی سوگند کو برداشت نہیں کرے گی، ایسا ہوتا ہے، اجازت مل جائے گی یا نہیں بھی ملے گی اگر آپ کو، تو یونین کونسل سے آپ نے جو رجوع کیا ہے تو آپ کو وہاں سے فیصلہ مل جائے گا۔ اب اگر آپ یہ دونوں صورتیں نہیں کرتے ہیں اور آپ تحریری طور پر اس کی اجازت نہیں لیتے ہیں تو ناظرین اکرام ایک بات یاد رکھیے کہ یہ شادی نہ ہی غیر قانونی ہوگی اور نہ ہی غیر شرعی ہوگی، اس میں ایک ارریگولیرٹی کہیں گے اس کو، اللیگل نہیں ہوگی، ایک ارریگولیرٹی ہوئی ہے اس کے اندر۔ کیوں شریعت نے اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ آپ اجازت لیں؟ فیڈرل شریعت کورٹ اس بات کی اجازت دے چکی ہے کہ جبکہ اجازت لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یونین کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ یونین کونسل سے تو آپ نے لینی ہے، لیکن یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، یہ شریعت کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے، اس لیے متصادم نہیں ہے کہ مرد کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے شادی، نہ اجازت لے کے کرے گا تو۔ اور دوسری بات اہم آپ اس ضمن میں اور یاد رکھیے کہ آپ نے، جیسے میں نے شروع میں اپنے یہ بات کہی لیکچر کے، کہ آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ آپ کا بجٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 2 3 3 شادیاں کریں اور آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو مد نظر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ چیز رکھی گئی ہے کہ آپ اجازت لیں اور ثالثی کونسل اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ آپ پولیگیمی جو سیکشن 6 ہے 1961 آئلی قوانین کا، اس کے تحت آپ رکھ سکتے ہیں، آپ 2 بیویاں 3 بیویاں، آپ ان کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، بچوں کا نان نفقہ خرچہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں تو آپ کو کر لینا چاہیے، اور اگر اس بنا اجازت آپ کرتے ہیں 2 2 3 3 اور آپ کے پاس ذریعہ معاش اور نان نفقے کا بھی پیسہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں معاشرے کے اندر بہتری نہیں پھیلے گی، اس سے ابتری آئے گی معاشرے کے اندر۔ تو آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ آپ بنا اجازت اگر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں 1 سال کی سزا اور
5,000 रुपये जुर्माना और पंजाब में 5 लाख रुपए इसके ऊपर जुर्माना। इस बात पे नहीं कि शादी की है, शादी भी शरई होगी, कानूनी होगी। बात यह है कि आपने उस कानून से डेविएशन की है, तो इस सूरत में आपके लिए ये सज़ा या तो कैद की या जुर्माने की या दोनों सज़ाएं एक साथ। तो लिहाजा वो मर्द हजरात जिनके लिए नागुज़ीर है वो यूनियन कौंसिल से, सालिसी कौंसिल के चेयरमैन से रुजू करके बाकायदा वहाँ दरख्वास्त दे के वो हक़ाइक़ लिख के सारा वो आप वहाँ से इजाज़त ले सकते हैं, और उस सूरत में आपको वहाँ से बिल्कुल इजाज़त मिलती है। और इजाज़त न मिलने की सूरत में और चेयरमैन सालिसी कौंसिल अगर नहीं देते तो उसकी दूसरी रेमेडी है कि फिर आप आइली अदालत से रुजू कर सकते हैं। लेकिन लुब्बे-लुबाब सारी बात का ये है कि आपको इजाज़त सालिसी कौंसिल के चेयरमैन से लेनी है, वहाँ से आपने रुजू करना है। बीवी इजाज़त दे देती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इजाज़त लेनी है, वरना आपकी वो दूसरी शादी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो आपने इजाज़त ज़रूर लेनी है। अगर बीवी भी कह देती है तो तब भी आपने यूनियन कौंसिल से रब्ता करके सालिसी कौंसिल के चेयरमैन से वहाँ से आपने इजाज़तनामा लेना है, ताकि आपका कानूनी तौर पर ये चीज़ प्रोसेस आपका प्रॉपर हो जाए। तो ये मैंने आपको जैसा अभी बताया कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी वो बेहतर नहीं है, उसके अंदर सज़ा भी है और जुर्माना भी। शादी आप बिल्कुल कीजिए, दूसरी कीजिए, तीसरी कीजिए, और उसके लिए इजाज़त लीजिए। इजाज़त का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो, इसके अंदर हमने जो आपको मशवरा दिया, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा दूसरे किसी प्रोग्राम में दूसरे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।